والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا وتحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله ومولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا عبد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبیین. حمد و صلات کے بعد ہم نماز جمعہ کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہیں. مالک کائنات ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ہمیں دونوں جہانوں کی عزتیں سعادتیں نصیب فرمائے. حضرات گرامی، فلسطین کے اندر جو حالات بنے ہوئے ہیں مسلمانوں کے، یہ فلسطین ہی نہیں پوری دنیا کے اندر مسلمان کمزوری، ذلت، پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے وہ چیچنیا، بوسنیا، یمن، فلسطین، جو بھی محاذ ہیں جہاں پہ مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے. پھر ستم برائے ستم یہ ہے، ستم بلائے ستم یہ ہے کہ کوئی چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ بدھ مت ہے، چاہے وہ نیچری ہے، کوئی بھی چاہے مسلمان ہے، ان کے ساتھ کوئی ہمدردی کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا. انہیں کوئی کہنے والا بھی نہیں ہے کہ تم یہ جرم کیوں کر رہے ہو، انہوں نے کیا نقصان کیا ہے. اب اس ساری صورتحال کو مسلمانوں کو کیوں اس کا سامنا ہے؟ وجہ کیا بنی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے. جہاد جو ہے اس کو ہم نے اپنی زندگیوں سے، اپنے نظام سے، اپنے سسٹم سے ختم کر دیا ہے. جہاد اسلام کے اندر بنیادی اہمیت کا حامل عمل ہے، اور یہ وہ عظیم عمل ہے کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اس جہان پہ بھیجا ہے، اپنا نائب بنا کر. سب کو اللہ کریم نے جہاد کا حکم دیا ہے. قرآن مجید کے اندر 36 آیات بینات ہیں جن کے اندر اللہ نے جہاد کا حکم دیا. حدیث درجنوں موجود ہیں جن کے اندر سرکار دو عالم نے جہاد کا حکم دیا اور فضیلت کو بیان کیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے ساتھ جہاد کا حکم ارشاد فرمایا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ
اللہ کی بارگاہ میں کون سا عمل ہے جو سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لانا اور اللہ کے راستے پہ جہاد کرنا۔ اللہ علماء محدثین نے کہا اللہ اور رسول پہ ایمان لانا پہلے کیوں ذکر کیا؟ فرمایا جب یہ بندہ ایمان لائے گا اللہ پہ رسول پہ، اس کے بعد جو عمل کرے گا اس کے لیے وہ فائدہ مند ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے اوپر ایمان، رسول اللہ پہ ایمان، اس کے بعد سب سے جو بڑا عمل ہے وہ اللہ کے راستے پہ جہاد کرنا ہے۔ قرآن مجید نے شہید کی عظمت کو بھی بیان کیا، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جو اللہ کے راستے پہ شہید ہو جائے وہ زندہ ہے، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تم نہیں اس کی زندگی کا شعور رکھتے۔ اب بظاہر تو اس کا جسم کٹا ہوا ہے، گردن جسم سے جدا ہے، لیکن میرا رب فرماتا ہے وہ زندہ ہے۔ اور زندہ کیسا ہے؟ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا دوسری آیت کے اندر فرمایا جو میرے راستے پہ شہید ہو گیا، مارا گیا، کافر کے ہاتھوں اس کی گردن کٹ گئی، میرا رب فرماتا ہے میں رب اسے زندہ کرتا ہوں، میری رحمتیں اس پہ ہر لمحے برستی رہتی ہے۔ جہاد اللہ رب العالمین نے بارہا حکم دیا، کتنا اہم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو اعلان نبوت کے بعد ابتدائی زندگی ہے نا، وہ بڑی مشکلات سے دوچار زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو مکہ کے اندر شیب ابی طالب کے اندر معصور رکھا گیا، 3 سال، اب غور کرے 3 سال کا عرصہ کتنا عرصہ ہے، کوئی چند دن نہیں، چند مہینے نہیں، آپ کو 3 سال اس گھاٹی کے اندر معصور رکھا گیا۔ اور اس کس طرح برتاؤ تھا کفار مکہ کا، آپ نہ ادھر کھانا جانے دیتے، نہ کسی کو آنے جانے کی اجازت، نہ کوئی میل ملاپ، نہ کوئی خوشی غمی کے اندر شریک ہونا، بالکل سرکار دو عالم سے وہ کٹ آف ہو گئے۔ پھر آپ جب نکلے، آپ حکم ملا ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ جب آپ مدینہ شریف پہنچے، آپ مدینہ کے اندر ہے، ادھر سے آپ جان چھڑوائی، ان سے مدینہ پہنچے۔ سرکار دو عالم جب وہاں پہ موجود ہیں تو پتہ چلا کہ کفار مکہ اپنی پوری منصوبہ بندی کے ساتھ مدینہ پہ حملہ آور ہونے لگے ہیں۔ آپ نے اپنے سارے غلاموں کو بلایا۔ اب مسلمانوں کے پاس کثرت نہیں ہے، نہ اتنا مال ہے، نہ دولت ہے۔ اب بتائیں ایک بندہ مہاجر بن کے ایک اپنے شہر کو چھوڑ کے دوسری جگہ چلا جائے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ نہ اپنی جگہ ہے، نہ معاملات ہیں، نہ پورا اسلحہ ہے، کچھ بھی پاس نہیں ہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ بتاؤ کیا کریں؟ مشورہ کیا صحابہ کو بلا کے۔ صحابہ نے جب بات سنی نا تو آپ نے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم موسیٰ کے حواری نہیں، ہم محمد کے غلام ہیں، ہم اپنی جانیں پیش کریں گے، آپ اشارہ کرتے جانا، ہم اپنی جان پیش کرتے چلے جائیں گے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہا ٹھیک ہے، بہتر ہو گیا، آپ نے تیاری کی۔ اب صحابہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ہم تو چند ہیں، چند ہزار ہیں، وہ تو اتنا بڑا لشکر لے کے آئیں گے، ہم کیسے جنگ کریں گے؟ انہیں پتا تھا مومن کی شان یہ ہے وہ بغیر تلوار کے بھی میدان میں اتر جاتا ہے، وہ تو میدان کے اندر اس کی شان ہے، اس علم ہے، اگر بچ گیا پھر بھی مرتبہ غازی کا ملے گا،
اگر راستے پہ شہید ہو گیا فرمایا پھر بھی اللہ شہید کا درجہ عطا فرمائے گا. اور پھر کن کے سامنے شہادت ہونی ہے؟ سبحان اللہ. یہ تو انسان ہیں، جانور بھی. جب میرے کریم آقا فتح مکہ جب ہوا نا، آخری آپ نے حج ادا کیا، حجۃ الوداع، سرکار دو عالم آپ نے فرمایا لے آؤ جانور ذبح کریں قربانی کے لیے. اب سیرت کی کتابوں میں ہے 70 اونٹ سرکار دو عالم نے ذبح کیے. اور سیرت نگاروں نے لکھا جب ایک کٹتا تھا نا، ایک کی گردن پہ چھری چل جاتی، دوسرے کو صحابہ کو پکڑ کے نہیں لانا پڑتا تھا بلکہ خود آ کے سرکار کے قدموں میں لیٹ جاتا. کہتا وہ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ جس کی گردن پہ سرکار چھری چلا رہے ہیں. یہ جانوروں کی کیفیت ہے. اور سرکار کے غلام تو ہر لمحے اپنی جان رسول اللہ کے قدموں پہ قربان کرنے کے لیے تیار تھے. اور میں ٹھیک ہے، تیاری ہو گئی. اب یہ تھا یقین. صحابہ طاقت سے نہیں لڑے، اللہ کی ذات پہ جو یقین اور تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق تھا قلبی اور روحانی، اس تعلق کے بیس پہ لڑے. سرکار دو عالم خود ساتھ ہیں. اور یہاں پہ فرمایا لوگوں، جنت جو ہے نا یہ تلواروں کے سائے تلے ہے. جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. اور ہم نے اس جہاد کو چھوڑ دیا. حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا جب تک میری امت تلوار کو رکھے گی اپنے پاس، اپنے جہاد کے معاملات پہ قائم رہے گی، اپنا اسلحہ ہر وقت تیار رکھے گی، فرمایا اس وقت تک یہ کبھی بھی مغلوب نہیں ہوگی، یہ ہمیشہ غالب رہے گی. اور پھر قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء آیا کریمہ 75 نمبر اس میں فرمایا تم اللہ کے راستے پہ کیوں نہیں نکلتے؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ مرد مارے جا رہے ہیں، عورتیں ذبح کی جا رہی ہیں، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود تم اللہ کے راستے پہ جہاد کے لیے نہیں نکلتے؟ یہ اللہ کا حکم ہے. اور آج کیا صورتحال ہے، ہمیں کس صورتحال سے واسطہ پڑا ہوا ہے؟ آپ نے میڈیا پہ دیکھ رکھا ہے بچوں کو، کتنے ہزار بچے شہید کر دیے گئے، عورتیں شہید کر دی گئی، مرد زندہ جنہیں جلا دیا گیا. اب تو ایک وہ پیچھے حملہ ہوا، اس کے اندر ویڈیو کے اندر وہ دیکھا جا رہا تھا کہ اوپر جو جا رہے تھے لوگوں کے چیتھڑے اڑ رہے تھے. کیا ہو گیا؟ کوئی ملک ہے کہ پوری امت مسلمہ 57 ملک ہیں، کسی زبان پہ بھی کوئی جملے ہی نہیں جاری ہو رہا؟ اللہ نے کچھ غیرت علماء کو دی ہے، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جہاد کرنا اب فرض ہو چکا ہے، نکلنا اب فرض ہو چکا ہے، ان کی مدد کرنا ہم پہ واجب ہو چکا ہے. تمام علماء جو مکاتب فکر کے اکٹھے تھے انہوں نے کانفرنس کی، اس کے اندر منیب الرحمان صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، یہ دو بڑے نام ہیں پاکستان کے اندر، ان دونوں نے کہا کہ اب کوئی گنجائش نہیں رہی، پوری دنیا پہ جہاں بھی مسلمان ہیں ان سب پہ جہاد فرض ہے، ان کی مدد فرض ہے. اب یہاں سے کون جائے؟ ہماری حدود ہے، ہمارے قوانین ہیں، پھر فوج ہماری 10 لاکھ کے قریب فوج ہے. یہ کیوں بنائی گئی؟ یہ اسلحہ ہمارا کس لیے بنایا گیا؟ اس لیے کہ اس کو سیو رکھا جائے اور اس پہ کروڑوں اربوں خرچہ کیا جائے. لیکن اس کے باوجود کوئی ابھی تک حکمران نہیں بولا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. کہاں سے آئے صلاح الدین ایوبی؟ کہاں سے آئے
सलाउद्दीन अय्यूबी जैसा बंदा। अल्लाह अकबर, कहां से आए महमूद गजनवी जैसा बंदा, टीपू सुल्तान जैसा कहां से बंदा आए। आज तो हमारे वो सोई हुई कौम है, बाढ़ इनका जिम्मे है। क़यामत के दिन उलमा ने तो अदा कर दिया। अब बोले उलमा ने कहा कि निकलें, हमें इजाजत दें, हम अपने तौर पे निकलते हैं। ये तो मुसलमान जान देने से नहीं घबराता, हिंदू गैर मुस्लिम है जो जान देने से डरता है। ये तो जान अपने हथेली पे रखकर, जरा गौर करो 1965 की जंग के अंदर क्या हुआ था, जब इंडिया वालों ने कहा हमने नाश्ता जाकर लाहौर करना है, तो फिर उसमें अजीज भट्टी शहीद भी था और बड़े बड़े मुजाहिद थे। उन्होंने कहा हम तुम्हें बताते हैं, जब ये मामला हुआ, गवर्नर उस वक्त भी तो जनरल थे ना, लेकिन उनकी अंदर ईमान की हरारत थी, इनके अंदर शराब की हरारत है। उनके अंदर ईमानी हरारत थी, कुरान पढ़ने वाले थे। अब उन्होंने कहा कौन है, निकले, अपनी जान जो अल्लाह को पेश करना चाहता है। मुजाहिद तैयार हुए, सीने पे बम बांधे, उनके टैंक जो थे उनके नीचे सो गए कि जब उतरे आगे निकले ना, आगे निकलते जाते वो टैंक इधर से पिन खींचते, वो टैंक आसमानों की तरफ उड़ना शुरू हो गए। जब ये हाल देखा, घबरा के पीछे भागे, ये तो कोई जिन आ गए, कहां से ये फौज है। अब दुनिया के अंदर सबसे कामयाब जो फौज है अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान की फौज है, और तजर्बे के हवाले से, किरदार के हवाले से। लेकिन ये चंद लोगों के कब्जे में हुई है, जो पुजारी हैं अमेरिका के, जो पुजारी हैं दुनिया के, जो लालच के पुजारी हैं, उनके ये सारी फौज नहीं, उन्होंने इनको कैद किया हुआ है, वरना कोई बोल ही नहीं रहा। जिन्हें बच्चों को जिबा किया जा रहा है, और जो कौमी सलामती है, जो पूरी दुनिया से मिलकर वो एक तंजीम बनाई गई, अमन कमेटी बनाई गई, वो भी खामोश हैं, उन्हें नहीं नजर आता। अगर कोई काफिर होता ना, उनका कुत्ता कोई मुसलमान मार देता, उस पे पाकिस्तान पे केस हो जाता, उनके किसी घोड़े को कोई तकलीफ दे देता, पूरे मुल्क पे FIR हो जाती। इनसे हर तजारती मामले से, सफारती मामले से, हर तरह का बाइकाट कर दिया जाता। क्यों नहीं ये बोलते फलस्तीन में हमारे बच्चे जिंदा जिबा किए जा रहे हैं, ये क्यों नहीं बोलते। हमारी बच्चियों की इज्जतें तार तार हो रही है, क्यों नहीं बोलते। वजह क्या है? एक ही वजह है कि ये मदीनतुर रसूल ताजदारे कायनात से इनका ताल्लुक नहीं है, इनका ताल्लुक अमेरिका व्हाइट हाउस से है, इनका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, इनका ताल्लुक पाउंड डॉलरों से है। हजरत ग्रामी हमारा ये कहते हैं, दुआ करते हैं, हम भी करते हैं, खाना काबा के अंदर भी दुआ होती है। मेरे भाई, अगर दुआ से काम चलता, मेरे रसूल के दिल में ख्याल आए ना, दिल में ख्याल आए, ताजदारे कायनात सिर्फ दिल में सोचे, मेरा रब उस बात को भी पूरा फरमा देता है। आपने जब काफरों ने, यहूदियों ने इतराज किया था ना कि आपका इस्लाम आपने नया लाए हैं, दीन लाए हैं, आप चेहरा हमारे किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, ये काफरों ने इतराज किया। आप नमाजे असर या जोर पढ़ा रहे हैं, दिल के अंदर सिर्फ ख्याल पैदा हुआ कि कभी इधर हो जाए ना, अभी लफ्ज बंद के जुबान पे नहीं आए मेरे करीम आका के। मेरे रब ने फरमाया, महबूब तेरे दिल में ख्याल पैदा हो तो तेरा रब ना पूरा करे, ये मोहब्बत तो नहीं है। फरमाया, महबूब देर नहीं करनी, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। ऐ मेरे मुस्तफा, नमाज इसी नमाज के अंदर, ऐ मेरे महबूब, जिधर तेरा जी चाहता है ना उधर चेहरा कर ले, हम उसको किबला बना देंगे। अल्लाह
नारा रसालत, शोहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत। वाह मेरे भाइयों, सिर्फ दिल के अंदर ख्याल आए रब पूरा कर दे। जब बदर बपा होने लगी थी, पहला मार्का इस्लाम और कुफर का, सामने 313 हैं, 1000 सामने है काफर। हजूर दुआ नहीं कर सकते थे, या अल्लाह कुछ मुसलमान वध लैन दे, मुड़ जंग लड़सा, मुड़ लड़ा लवी जंग। हुण 313 मैं किदे लैके जावां? ना इन्हां कोल कोई सोटा है पूरा, तलवारां भी कोई नहीं, घोड़े भी कोई नहीं, ऊंट कोई नहीं, इतना इन्हां को खाने जोगा भी पूरा माल कोई नहीं। या अल्लाह हुण छड़ दे, ये जंग ना करा, माफी दे छड़। कर ना सकते, अगर दुआ करते रद्द नहीं होनी थी। लेकिन सरकार ने फरमाया रब का हुक्म है काफिरों से लड़ना, मैं नहीं कहूंगा, अर्ज नहीं करूंगा। फरमाया मेरे महबूब जब तेरे गुलाम दिल से तेरे साथ मिलके जिहाद के अंदर उतरेंगे, फरमाया मैं रब खुद उनके साथ जिहाद करूंगा। तो फिर रब ने नहीं किया, फरमाया वाला कद नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। फरमाया मेरे महबूब जब तेरे सहाबा उतरे थे ना, मैंने 1000 नहीं, 2000 नहीं, मैंने 5000 फरिश्ते भी भेज दिए थे। मेरे भाई, अल्लाह तो देखना चाहता है कोई आता है इस मैदान में, वरना रब की नुसरत बंदे को हासिल हो जाती है जब अल्लाह के लिए निकलता है। आज कोई एक वो देखे, कोई वो हमारा पंजाब नहीं बनता, इसराइल पंजाब नहीं बनता, आबादी कोई नहीं इतनी, लेकिन उसने 57 मुल्कों को चने चबवाए हुए। वजह क्या है? अब आप सोचेंगे मौलवी साहब काम तो सही है, इंज ही है, लेकिन असी माजूर हाँ, असी कर कुछ नहीं सकते। हम यहां से कैसे जाएं? असलिया नहीं, चले हम तो हाजिर हैं। मेरे भाई, इसका एक और तरीका है जो आप इस जंग में शामिल हो सकते हैं, इस जंग में शामिल हो सकते हैं। आपको भी वही स्वाब मिलेगा जो बॉर्डर पे लड़ने वाले हैं, उनके लिए उठने वाले हैं। ईमान के 3 दर्जे हैं। सरकार ने फरमाया, पहला फरमाया कोई बुराई हो रही है ना, जुल्म हो रहा है, उसको पूरे हाथ से उसको दबाए, हाथ निकाले, उसके दांत तोड़े। वो ताकत हमारी हुकूमत रखती है, हम तो यहां बैठ के क्या कर सकते हैं। दूसरा दर्जा है जुबान से कहे ये कम बुरा कर रहा है, ये आदमी बुरा है, ये लोग बुरे हैं जो जुल्म कर रहे हैं। और तीसरा दर्जा है दिल में बुरा समझे। हम 2 काम कर सकते हैं, जुबान से भी कह सकते हैं, दिल में भी बुरा कह रहे हैं, ये जुल्म कर रहे हैं। और जो जिहाद में शामिल होने का आखिरी जो चीज हमारे बस में है वो ये है कि जो इसराइल चीजें बना रहा है, जो इसराइल की पैदावार है, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कम अज कम हम उनको तो छोड़ देना। वो जब बिकती है ना, ये गिलास मिसाल के तौर पे इसराइल बनाने वाला है, ये नहीं इसराइल का मतलब कि उधर से बन के आई। इस गिलास बनाने वाला वो मुसलमान है, लेकिन ये कंपनी उसकी है, इसकी बचत, इसका पैसा सारा इसराइल को जा रहा है। कम अज कम हम इतनी तो गैरत करें ना, उनकी बनाई हुई चीजें इस्तेमाल के अंदर न लाएं। हमारे यहां पेप्सी हम पीते नहीं है, टिका के पीते हैं। जो ताजर हजरात तशरीफ फरमाए वो भी गौर करें। कम अज कम क़यामत के दिन कोई ये ना कहे कि हमारे पैसे से वो गोली खरीदते, आगे हमारी माओ बहनों बेटियों को मारते थे, हमारा पैसा इस्तेमाल होता था आगे। पेप्सी हम पीते हैं। तो मेरा भाई, ना तो ये कोई ऐसा मशरूब है, ना पिए तो बंदा मर जाता है। अगर पीनी भी है, इसकी जगह पे गोरमे मौजूद नहीं है, इसकी जगह पे और दूसरे मशरूबात नहीं है,
کوئی پیپسی خریدنی ہے، کوکو کولا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے مشروع. یہ بھی ان کی بنائی ہوئی ان کی ایجنسی ہے، یہ فائدہ ان کو جا رہا ہے. بنانے والے گو ادھر کے ہی ہیں لیکن مالک اس کے مین وہی ہیں. اس کے بعد آپ جو بچوں کو لیز لے کر دیتے ہیں، اس کی جگہ پہ اور کوئی نہیں چیز لے جا سکتی. لیز اور کوئی نہیں، کوئی پاکستان بنانے والا. پھر سرف ایکسل ہے، نہ استعمال کریں، اس کی جگہ پہ اور کوئی کر لیں جو ان کا نہیں بنا ہوا. KFC جو کھانے کے لیے برگر پیزا یہ وہ ہے. اصل مسئلہ یہ ہے KFC ہمارے جاتے ہیں رکن سے بھی لڑکے کھاتے پیتے ہیں، لیکن جو فیملیاں امیر ہیں نا وہی جاتی ہیں زیادہ تر. ان کو یہ نہیں پتا کہ KFC والے، انہیں KFC کا تو پتا ہے لیکن انہیں فلسطین مسجد اقصی کی حرمت کا نہیں پتا. وہ اس چیز کو نہیں جانتے کہ مسجد اقصی کی حرمت کیا ہے، عزت کیا ہے. کم از کم کوئی کریم خریدنے لگیں، کوئی کپڑا خریدنے لگیں، کوئی آپ چیز کوئی بھی خریدنے لگیں تو پوچھ لیا کریں یہ اسرائیلی چیز تو نہیں ہے، اسرائیل بنانے والا تو نہیں ہے، یہ اس کو تو فائدہ نہیں جاتا. کم از کم یہ تو کریں. میں نے کافی یہ فیس بک پہ دیکھے، لوگوں نے بیر لگایا ہوا تھا یہاں پہ اسرائیلی مصنوعات نہیں ملتی، یہاں پہ کوئی اسرائیلی چیز نہیں ہے. اب ان کی دکان نہیں چلتی. کہیں ایسے دکاندار ہیں انہوں نے دکان پہ لکھا ہوا ہے قادیانی دکان میں داخل نہ ہو، پہلے اسلام میں داخل ہو پھر دکان میں داخل ہو. کیا ان کی چیزیں نہیں بکتی؟ میں لاہور گیا، وہاں پہ ایک بہت بڑا سٹور ہے، اس کے بیر لگا ہوا تھا قادیانی کا داخلہ اس سٹور میں منع ہے. قادیانی کا یعنی وہ کافر ہے نا، کافر کا داخلہ منع ہے. میرے بھائی اتنا رش تھا وہاں پہ لوگ، وہ کم از کم 4-5 منزلہ وہ سٹور ہے، تو ان کا نہیں گزارا ہو رہا، ان کی چیزیں کو نہیں خریدتا. خدا را کم از کم یہ تو کر لیں، وہ چیزیں نہ خریدیں جن سے پیسہ کسی صورت میں بھی ان کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے، وہ تو ترک کر دیں. اور بے شمار چیزیں جو وہ بنا رہے ہیں، یہ پاؤڈز ایک لوشن ملتا ہے وہ بھی ان کا ہے، ڈو یہ صابن کریم جو بھی ہے یہ بھی ان کا ہے. یہ ساری چیزیں جو میں نے کچھ کی نشاندہی کی، لیکن جہاں جائیں پتہ ان سے پوچھیں، دکاندار سے، شاپ کیپر سے، یہ چیز انہوں نے تو نہیں بنائی ہوئی، اس سے بچ جائیں. آج کے بعد کوئی بندہ پیپسی نہ خریدے، کوک نہ خریدے، گورمے خرید لے. اس کے بعد شمریز کون سی پاکستانی مکس کولا، یہ اور بھی ہیں مشروبات، نہ خریدے. نیسلے پانی نہ خریدے، نیسلے پانی، ایکوافینا یہ بھی ان کا ہے، نہ خریدے، نہ دکان پہ کوئی بیچے. ہم مسلمان ہیں، ہم لالچ میں آ جاتے ہیں، کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں نیسلے نہ بیچی ہماری روزی کم ہو جائے گی، پیپسی نہ بیچی ہماری روزی کم ہو جائے گی. ہمارا نظریہ اصل مینٹلی طور پہ ہم محتاج ہو گئے. ہم نے سمجھ لیا ہے کہ نیسلے بیچنے سے، کوک بیچنے سے، یہ ساری جو ان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں بیچنے سے ہی رزق آئے گا. اللہ کی قسم اس سے رزق نہیں آئے گا، رب رزق عطا فرمائے گا. رب رازق ہے، جو پتھر کے اندر رزق دے سکتا ہے وہ بحر بھی عطا کر سکتا ہے. لہذا کچھ اپنا اظہار غم، یہ جہاں بھی بیٹھیں انہیں یہ تلقین کریں، ان چیزوں سے بچیں. یہ زندگی کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ کوک ہی پئیں گے تو یہ زندگی. باقی کوئی کہے وہاں پہ
सऊदिया में मक्का शरीफ में भी बिल्कुल हदूद हरम में KFC है। मदीना शरीफ बिल्कुल गेट 310 से निकले पहला इनका होटल आता है KFC। हम उनकी नहीं बात करते, वो तो एजेंट हैं, ये सऊदी उनके एजेंट हैं। उनके अब जो बना रहे हैं वो नौम सिटी, वो क्या है? वो यही है, वो चाहते हैं हम इसे हम यूरोप बनाएं। उन्होंने बच्चियों को ओपन कर दिया। मैं 2017 में जब गया, बिल्कुल औरत हिजाब में, नमाज जब होती टाइम होता, दुकानें बंद, नमाज के लिए जो नहीं पढ़ रहा उसको लोग पकड़ते छूरते थे, उनके साथ मौलवी होता, पकड़कर ले जाते, बंद करते। अब क्या है? अब कोई नहीं कह सकता अजान हो जाए कि दुकान बंद करनी है या नहीं। अब कोई नहीं पूछ सकता बच्चियों को कि तुमने हिजाब क्यों नहीं किया हुआ। ओपन हो गया माहौल। गाड़ियों के लाइसेंस बच्चियों को दे दिए गए। अब वो टैक्सियां वहां चला रही हैं, गाड़ियां किराए पे वो चला रही हैं। शॉपकीपर उनकी औरतें आ गई, दुकानदार, सारी चीजें उन्होंने ओपन कर दी। वहां पे सैनबा घर, वहां पे वो दूसरे क्या उन्हें कहते हैं, शराब खाने, ये सारी चीजें वो बना रहे हैं। और जो ये नौम सिटी है उनका ये मंसूबा ये है, जो तबूक की तरफ शहर बन रहा है, कि हमने इस मुल्क को यूरोप बनाना है, हमने दीन को यहां से उठाना है। वो तो अजली इस्लाम दुश्मन है। उलमा तो कहते थे ये आले सऊद नहीं है, ये आले यहूद है, ये आले यहूद है। लिहाजा ये चंद बातें मैंने आप लोगों के गोश गुजार कर दी कि कम अज कम हम इस दर्जे में तो आए ना कि उनकी बनाई चीजें इस्तेमाल न करें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।